وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النظم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، یعنی میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں۔ مزید فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانے والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد کے لوگ یعنی تابعین، اور پھر ان کے بعد کے لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ آج سرکار علیہ السلام کے غلام لیکن امت کے آقا جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے کہ جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ ناظرین کرام، آج اس عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں مقدر بھی مقدر پر نازاں ہے کہ آج سے 1450 برس پہلے مکہ پاک کی وہ سرزمین ہے جو تانبے کی طرح تپتی ہے، جس پر اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے بھن جائے۔ اس وقت ایک ہستی، ایک مبارک ہستی کے گلے کے اندر رسی ڈال کر اوباش نوجوان یعنی ان کو مکے کی گلیوں کے اندر پھرایا کرتے ہیں، ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کیا کرتے ہیں۔ تشدد کے بعد ان کو لٹایا جاتا ہے، سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی شمع رسالت کے اس پروانی کی زبان اقدس سے صرف اور صرف آہد آہد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جو اپنی ان عظیم ترین قربانیوں کے بدلے کائنات کے مالک و مختار سے یہ سند پاتے ہیں کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے شخص ہو۔ کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پہ امیہ نے، اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زباں بلال، مکہ عہد عہد کی صداؤں سے گونج اٹھا، خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال، بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام، بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام، دولت اگر زمین ہے تو آسماں بلال۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان آئے اور خدا جانے محشر تک کتنے مسلمان آئیں گے، مگر خوش بختی و خوش نصیبی کے آسمان پر، بلکہ یوں کہیے محمدی آسمان کے انتہائی حسین روشن ستارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے سر اقدس پر ایک ہی وقت میں کئی ایک اعزازات کا تاج سجا، جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے تارے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا پیارے ہیں، جو کائنات کے خزانوں کے مالک و مختار کے خزانچی ہیں، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فائنینس منسٹر ہیں، جو مؤذن رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں سب سے پہلے مؤذن ہیں، یعنی اس کائنات میں رہتی دنیا تک جتنے مؤذن آئیں گے سب کے سب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کریں گے، جن کو یہ اعلیٰ ترین شرف حاصل ہوا کہ کن کی کنجی کے مالک نے خود تمام مؤذنوں کا سردار آپ کو فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، قربان جائیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ امیہ بن خلف کی غلامی کا طوق گلے میں پہن کر اس کی بکریاں چلانے والے
حبشی النسل غلام وہ خوشبخت ترین ہستی ہیں جن کو صدیقوں کے صدیق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا، جو بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خریدے گئے، اور جن کے گلے میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا توق سجا صاحب کہ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پکار اٹھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضرت بلال نہیں ہے بلکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری ان کا مخصوص مقصد حیات تھا، ہر وقت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کہیں بھی باہر تشریف لے جاتے تو خادم و جانثار بن کر آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ عیدین و استسقاء کے موقع پر بلم لے کر ایک پروٹوکول آفیسر کی طرح آپ آگے آگے چلا کرتے تھے، کوئی مجلس ہوتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول آپ ہی سیٹ کیا کرتے تھے۔ مقام و مرتبے کا یہ عالم اور فضیلت کا یہ عالم کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ناظرین کرام وہ بخت نصیب ہوا کہ آپ کے قدموں کی چاپ جنت کے مالک و مختار نے جنت میں سنی، یعنی دنیا اس وقت جنت کی مشتاق ہے، تمام مسلمان جنت کی مشتاق ہیں اور جنت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شوقین ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ وہ کیا منظر نامہ ہوگا صاحب، وہ کیا منظر نامہ ہوگا جس کو میں تخیل میں بیان نہیں کر سکتا، کہ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل پروٹوکول کے ساتھ اپنی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور کیا شان ہوگی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب جنت کے مالک و مختار اپنے ناقہ پر سوار ہوں گے، اور کیا شان ہوگی میرے آقا کے غلاموں کی جو پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے سرکار علیہ السلام کے اس حسین لمحے میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی مہار جن کے دست مبارک میں ہوگی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محشر کے روز بھی پروٹوکول آفیسر ہونے کے فرائض انجام دیں گے، وہ کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یعنی یاد رکھیے گا، ابھی جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پروٹوکول آفیسر سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد شخصیت کو بلایا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں قدم رکھیں گے، اس کے بعد سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آغاز کرتے ہیں آپ سبتی صاحب۔ میں تو قربان جاؤں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کیا وقت پایا آپ نے صاحب، سبحان اللہ۔ تعارف سے آغاز کریں، اور آج خاص طور پہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہیروئزم ایکچولی کیا ہے، یہ ہیں ہمارے اصل ہیروز، ان کے بارے میں بتائیے، ان کا تعارف کرائیں، پھر قبول اسلام کا کتنا حسین واقعہ ہے صاحب ان کا وہ بتائیے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی خاص ہے، آج ہم دین کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، میں ایک لائن آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا، کلمہ مل گیا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن جو ظلم و جبر آپ نے برداشت کیا یا آپ جیسی شخصیات نے برداشت کیا ہے، یہ انہی کا مطلب صدقہ ہے جو آج دین ہمارے تک پہنچا ہے، اور ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جنید بھائی، بالکل ہمیں تو دین مل گیا، مگر ہمارے ہیروز یہ ہیں جنہوں نے دین حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، اس کا بہترین نمونہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے بڑھ کر اور کس کی زندگی میں ہمیں نظر آئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کے تعارف کے حوالے سے چند کلمات عرض کرنے سے قبل ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچاتا ہے
وہاں نہ کوئی قبیلہ پہنچا سکتا ہے، سبحان اللہ، نہ کسی خاندان کی نسبت پہنچا سکتی ہے، نہ حتیٰ کہ کوئی عمل اور محاسن اسے پہنچا سکتے ہیں جہاں تک اسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار ان پہلے 7 لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، پہلے 7 لوگ، ماشاءاللہ۔ اور اس میں روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو چونکہ قبیلہ ایسا تھا قریش کا کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ اذیت والا سلوک نہیں کر سکتا تھا، مگر جو باقی 5 لوگ تھے جو ابتدائی طور پر اسلام لائے، ان کو اہل عرب نے، قریش کے سرداروں نے بہت اذیتیں دی، اور ان میں بھی پھر سب سے زیادہ جنہیں ستایا گیا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حبشی نسل تھے، اور آپ کی والدہ حمامہ اور آپ کے والد رباح، یہ یمن اور حبشہ کے درمیان ایک آباد قبیلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے رنگ مبارک کے بارے میں بعض نے لکھا سیاہ فام اور بعض نے لکھا گندمی، تو گویا کہ آپ کا رنگ مبارک تھوڑا درمیانہ تھا، کیونکہ آپ حبشہ اور یمن کے درمیان رہنے والوں میں سے تھے، وہاں تھا۔ اور پھر عرب کے ایک قبیلے کی غلامی میں آ گئے، اور آپ غلام ہوئے قریش کے ظالم جابر ترین سردار امیہ بن خلف کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کم و بیش 28 سال تھی جب آقا علیہ السلام نے بعثت کا اعلان فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، اور اسی طرح کم و بیش 2 سال کے عرصے کے اندر ہی آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ اگرچہ مورخین کی تاریخ میں اختلاف ملتا ہے، مگر کم و بیش 2 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ گویا جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کی عمر مبارک 30 سال ہے کم و بیش، اور اس اعتبار سے آقا علیہ السلام یقیناً اسی معاشرے میں رہنے والے، اور یہ بھی اسی معاشرے میں رہنے والے، اور لگتا یوں ہے کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق سے، آپ کے حسن و جمال سے ایک روحانی کشش چلی آ رہی تھی۔ اور آقا علیہ السلام اظہار نبوت کے بعد غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تو ایک دن حضرت بلال کا وہاں سے گزر ہوا، بکریاں چرا رہے تھے اپنے آقا کی، تو بکریاں چراتے ہوئے وہاں سے گزر ہوا تو آقا علیہ السلام نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، اور نگاہ نبوت تو سب کچھ دیکھنے والی تھی، حضرت بلال کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے دعوت رکھی اسلام کی کہ اے بلال، اسلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی دعوت کو سن کر بلال بہت متاثر ہوئے، اور پھر ایک دن کے بعد ایک اگلے دن کا واقعہ بھی اسی طرح ہوا، تو آقا علیہ السلام نے انہیں 2 بار دعوت دی، مگر آپ نے انکار پہلی بار بھی نہیں کیا۔ متاثر ہوئے، شاید سوچتے رہے کچھ حالات کو، اپنے معاملات کو، مگر یہ کہ پھر فوراً اسلام قبول کیا، اور جب واپس آئے اور آپ کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی، اور آپ کے جو مالک تھے امیہ بن خلف، اس تک بھی جب یہ خبر پہنچی تو اس نے بلا کر پوچھا کہ اے بلال، سنا ہے کہ کیا تم لات منات عزا سے بیزار ہو گئے ہو اور معاذ اللہ تم نے کوئی اپنا معبود تلاش کر لیا ہے؟ قربان جائیں، غلاموں کو جب اللہ رب العزت یہ اسرار خودی عطا فرما دیتا ہے، پھر ان کی بے باکی کا عالم کیا ہوتا ہے، پھر ان کے نڈر ہونے کا عالم کیا ہوتا ہے، حق گوئی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت بلال جو آج تک اپنے آقا اور مالک کے سامنے بولے بھی نہیں تھے، تو حضرت بلال نے کہا ہاں میں لات سے بھی بیزار ہوا، منات سے بھی بیزار ہوا، عزا سے بھی بیزار ہوا، اور میں کسی اور خدا اور معبود کی تلاش میں نہیں نکلا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود پر ایمان لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یوں اعلان کیا، پھر اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے اتنی اذیتیں آپ کو دیں، حتیٰ کہ یہ بات تاریخ پر رقم ہے کہ سب سے زیادہ جنہیں ستایا گیا اسلام میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حتیٰ کہ آپ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، گرم پتھر رکھے جاتے، اور بعض مورخین نے تو لکھا کہ ہاتھ مبارک باندھ دیے جاتے اور کیل ٹھونک دی جاتی، اور بعض نے یہ لکھا کہ زبان مبارک سے جب احد احد کی صدائیں آتی تو تپتے انگارے بھی رکھے گئے۔ اگرچہ ان روایات کے اندر بعض کمزور ہیں، بعض قوی ہیں، مگر ان تمام سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ بات اٹل ہے کہ جتنا اذیت آپ کو پہنچی، جتنا آپ کو ستایا گیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور ایک تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری اذیتوں سے
آپ السابقون الاولون میں اس درجے پر شمار ہوئے کہ پھر حضرت عمر جیسی ہستی اور حضرت صدیق اکبر جیسے صحابہ کرام کس قدر تعظیم سے پیش آتے، اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے جب حضرت بلال نے اذان دی تو یہ پتہ چلا کہ حضور کی محبت اور غلامی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ بظاہر تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، لیکن ایسی غلامی کہ وہ تاجوری جو ہے کائنات میں جتنے بھی مسلمان آئیں گے، یعنی آپ سوچئے کہ ان کی آقائی آپ کو نصیب ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چونکہ ظاہر ہے وہ قبول اسلام کی بات آئی تو میں چاہتا ہوں اسی ظاہر کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ بڑا حسین ہے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار بھی نظر آتا ہے، اور آپ کے دست مبارک سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری، اور میں تو یہ کہوں گا کہ بازار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنیادی طور پہ آپ کو خریدا گیا۔ امیہ بن خلف جیسے ظالم شخص کی غلامی سے آزاد ہو کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنا یہ بہت بڑا شرف تھا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس عشق کے پہلو پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا و مرشدنا حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں آج ہمارا یہ خراج ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آمین۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، اور آج بھی یہ سیدنا و مرشدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر امت کے لیے ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ نے اپنے عمل، قول اور کردار کے ذریعے سے واقعی اپنے آپ کو امام منوایا ہے، رہبر اور رہنما منوایا ہے۔ بڑی خوبصورت انداز میں مفتی ارشاد صاحب نے قبلہ نے ابتدائی باتیں اور آپ کے تعارف کے حوالے سے ذکر کی ہیں، اور یہاں جب ہم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزادی کے واقعے کی جانب جب ہم نظر کرتے ہیں تو جہاں ان کی اپنی ذات کی فضیلت تو واضح ہوتی ہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری شخصیت جڑ جاتی ہے وہ ہم سب کے آقا و مولا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والد۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی ایثار، اپنی رقیق القلبی اور اپنی جو جانثاری کی کیفیات ہیں اور مال قربان کرنے کی اور خرچ کرنے کی جو ان کے جذبے ہیں، ان کی جو مثال پیش کی وہ اپنی مثال آپ۔ امیہ بن خلف جیسا ظالم، جابر اور ظلم و ستم میں مشہور اور معروف کہ اپنے غلاموں پر ایسے مظالم کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر آسمان بھی دنگ رہ جائے اور زمین بھی لرز جائے، اس ایسے ظالم شخص سے ایک ایسے غلام کو آزاد کروانا کہ جو غلام خریدنے والے کے لیے دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں رکھتا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ایمان کی شمع روشن ہے اس کی اگر قیمت جاننی ہے تو وہ جناب صدیق اکبر سے جانی جائے کہ وہ سیاہ فام غلام کے دل میں موجود ایمان کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہے۔ وہاں دولت زمین ہے، بلال آسمان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر یہ معمول رہا کہ آپ جب امیہ بن خلف کے علاقے سے گزرتے تھے تو آپ دیکھتے کہ مستقل بلال حبشی پر ظلم و ستم ہے، آپ دل میں بڑے پریشان ہوتے اور تکلیف میں رہتے، اسے اکثر و بیشتر اس بات سے منع کرتے، لیکن وہ اپنے اس ظلم سے کبھی بھی باز نہیں آتا، اور بالآخر ایک دن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ کہا کہ تمہیں اگر یہ غلام اتنا ہی برا ہے تو اسے بیچ کیوں نہیں دیتے، تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی محبوب ہے تو خرید کیوں نہیں لیتے۔ اس پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لگاؤ جو قیمت لگانی ہے، میں خریدنے کو تیار ہوں۔ تو مختلف روایات ہیں، حضور الغابہ نے اس میں 5، 7، 9 اور 40 اوقیہ بھی ذکر کیا ہے، یعنی دراہم کی مختلف تعداد بنتی ہیں جا کر، تو اس پر آپ نے انہیں خرید لیا۔ جب خریدا تو جا کر حضور کی خدمت میں سب سے پہلے اطلاع دی، یا رسول اللہ ایک غلام جو اپنی دنیا کی غلامی سے نکل کر حقیقی غلامی میں آنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، میں نے اسے خرید لیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خریداری میں مجھے بھی حصہ ڈالنے کا موقع دو۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی سرکار علیہ السلام نے جو اپنا بھی حصہ ڈالا، موقع دو۔ اچھا، اس پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں ساری قیمت ادا کر چکا ہوں۔ اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقی غلامی میں آ گیا کہ جس غلامی نے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو مجبور کیا کہ وہ انہیں اپنا سردار کہہ رہے ہیں۔ اللہ۔ یہاں ایک اور بات جو میں ضمن عرض کرنا چاہوں، اکثر و بیشتر ہمیں کبھی کوئی عالی مرتبت
کسی کم مرتبے شخص پر کوئی انعام اور احسان کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو معاشرے کا یہ ریت اور طریقہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ احسان شاید کسی اور احسان کا بدلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی ماجرا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھی پیش آیا. اچھا. اتنی بڑی قیمت دی گئی, عرب کے لوگ حیران اور پریشان ہے کہ ایک سیاہ فام کی قیمت کیا ہو سکتی ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حضرت صدیق اکبر نے خریدا ہے, اور جناب صدیق اکبر کے پاس پہلے غلاموں کی اتنی بڑی تعداد. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ شاید بلال نے کسی موقع پر صدیق اکبر پر احسان کیا تھا کہ جس کا یہ جواب دیا. اچھا, جبکہ وہاں اس وقت جو اگر ایک رائج جو قیمت تھی غلاموں کی وہ اتنی تھی بھی نہیں, اتنی نہیں تھی, بلکہ دگنی سے تگنی کی یہ قیمت تھی جو جناب صدیق اکبر کی جانب سے ادا کی گئی. اسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ خریدنا ہے, ہر ایک حیران تھا کہ کیوں اتنی قیمت دی گئی. سبحان اللہ. تو اس کا جواب انہوں نے اپنے بازام یہ تصور کر لیا تھا کہ شاید کوئی بلال کا احسان ہے, اس کا بدلہ دیا گیا. تو اس اعتراض کا جواب خود قرآن نے پھر دیا. وہ کیا؟ تو یہ جو آیت ہے جو قرآن جواب دے رہا ہے یہ بلال حبشی کی بھی شان ہے, صدیق اکبر کی بھی شان ہے. فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی. میرا یہ جو صدیق ہے یہ کسی کے بھی احسان تلے نہیں ہے کہ جس کے وہ بدلے دیتا پھرے, الا ابتغاء وجه رب الاعلی, بلکہ یہ تو جو کچھ کرتا ہے اپنے اعلیٰ رب کی رضامندی اور اسی کو اپنا منہ دکھانے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ کیسی عطا کی کہ امیہ بن خلف جیسا ملعون جو ہے وہاں پر کتنا ظلم و ستم کرتا تھا, لیکن بدر کے موقع پر آپ ہی کے دستے مبارک سے جو ہے واصل جاننا ہوا, یعنی اس کو اس کی اوقات قدرت نے بتلائی کہ تیری اوقات بنیادی طور پہ یہ ہے. ذرا آپ علامہ صاحب یہ بتائیے, آپ کے خصائص پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا, یعنی کتنی خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی, ان کا جو مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ذرا بتائیے. میں تو قربان جاؤں صاحب, یعنی یہاں پہ ایک اور چیز جو بڑی خاص ہے وہ آگے جا کے میں بات کرنا چاہوں گا, ریسزم پہ بات کریں گے آج ہم تھوڑا سا, لیکن پہلے ذرا خصائص پہ بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں, اور جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اپنا سردار فرمایا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا, کہ جناب ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں, وَاعْتَقَ سَيَّدَنَا, اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا یعنی بلال کو. تو یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے بھی اشارہ فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو. سبحان اللہ. اور تقوی میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ محبت رسول دل میں موجود ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو جتنی محبت رسول ہوگی اتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہوگا. اللہ اکبر. اور آپ کا محبت رسول کا انداز ایسا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشی طور پر مالی طور پر کوئی بہت زیادہ مستحکم نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی آپ کے پاس کچھ مال آتا تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور پیش کرتا. اللہ. ایک مرتبہ موقع آیا کہ آپ نے ایک مہنگی کھجوریں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. تو سرکار علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ بلال یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو بہت زیادہ اچھی حالت میں نہیں تھیں, تو میں نے وہ 2 سا کھجوریں بیچیں اور اس کے بدلے میں یہ 1 سا کھجور خریدی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پہ تربیت بھی فرمائی کہ بلال اگر تمہیں یہی کرنا تھا تو تم پہلے اپنی 2 سا کھجوریں اس کو بیچ دیتے اور اس کے پیسوں سے یہ 1 سا خریدتے. اب یہ اس طرف اشارہ ہے, یہ طویل بحث ہے کہ اس میں سود کے معاملات ہوتے ہیں اور ایک الگ, لیکن یہاں پہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھیں کہ مال اگرچہ کم ہے لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثاری کا عالم یہ ہے کہ اس مال میں سے بھی حصہ دے رہے ہیں. اسی لیے پھر آپ کو یہ مقام و مرتبہ بھی عطا کیا گیا کہ جب اسلام میں اذان کا شروعات ہوئی تو یہ آپ کا ہی خاصہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مؤذن آپ کو قرار دیا. یہ کیسی حالانکہ یہ خواب دیکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب تھے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ فرمایا کہ جا کے بلال کو سکھاؤ اور بلال جو ہے وہ اذان دیں گے. اللہ. تو سب سے پہلے امام جو ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے,
اور سب سے پہلے مؤذن اسلام کے جو ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کائنات میں جب تک مؤذنین آتے رہیں گے آپ ہی کی اتباع کرتے رہیں گے، آپ ان کے سردار اور لیڈر ہیں. آپ سردار ہو گئے، آپ ان کے لیڈر ہو گئے. اور یہ بھی ایسی شان ہے کہ مؤذنین جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کی گردنیں دوسروں سے بلند ہوگی، یعنی ان کا سر اونچا ہوگا. تو اور ان اونچے سر والوں میں سردار کون ہوں گے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ یہ غور کریں نا کہ یہ کیسی فضیلت ہے کہ ایک غلام ہے، اسلام نے اس کو محبت رسول کی وجہ سے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ میدان معاشر میں اونچے سروں والوں کے سردار. سبحان اللہ. ایک اور بات بتائیے، ایک اور بات آپ کنٹینیو کیجئے، لیکن ایک اور بات بتائیے کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں، اور سرکار علیہ السلام کے خزانوں کی چابیاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں. آپ کو اپنا فائنانس منسٹر بنایا، اپنا خزانچی بنایا، یہ کیسی فضیلت ہے؟ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا درجے کا اعتماد ہے کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود صادق و امین ہیں، اور پھر جس پر اعتماد کر رہے ہیں اس کے بھی مقام و مرتبے کا آپ عالم دیکھیں کہ فائنینس ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر جس کے دل میں کوئی نقص موجود ہوتا ہے نا، کوئی قباحت موجود ہوتی ہے تو وہ فائنینس کے معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے. لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنینس منسٹر بنایا. آخر میں ایک اور چیز کہ جب سیدنا بلال حبشی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جلوہ افروز تھے اور دیگر اصحاب بھی موجود تھے جو غریب صحابہ تھے، تو کفار کے کچھ رؤسا ہے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آپ اسلام قبول کریں؟ یہ تو غریب لوگ ہیں، اپنے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضرت سلمان فارسی موجود تھے، حضرت شعیب رومی موجود تھے. جی تو اس پر سے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو آپ سے صرف مال کی محبت میں آپ کے پاس جمع ہے، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہے. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے حبیب آپ اپنے پاس سے اپنے گرد سے ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا میں پکارتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ان غربا کی، ان مسکینوں کی ایک فضیلت بیان کی کہ یہ بڑے اخلاص والے لوگ ہیں، اور یہ جو ان پر تنقید کر رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ان کو ہٹائیں اور ان کو اپنے قریب لے کر آ جائیں. بالکل ٹھیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نظر میں اس عشق نے، عشق بلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کس مقام پہ پہنچایا؟ ایک بات. دوسرا جو آپ کی مرویات ہیں اس پہ بھی ضرور بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی فضائل کی حدیث ہیں میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات، اور قبلہ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں بڑی خوبصورت ایک جانب توجہ دلائی، اور مجھے ایک سوشل میڈیا کا ایک اسٹیٹس یاد آ گیا کہ کسی بچے کی کاپی کا ایک ورک کسی نے پوسٹ کیا تھا کہ ٹیچر نے یہ پوچھا تھا کہ عشق کی تعریف کریں. واہ. تو اس نے جواب میں لکھا حضرت بلال. اللہ. اچھا. تو واقعیتاً جو ہے وہ سراپا عشق تھے، اور وہ اپنے اعتبار سے انہوں نے عشق ہوتا کیا ہے دنیا والوں کے سامنے پریکٹیکل کے طور پر پیش کیا ہے کہ کسی ہستی سے پیار اور محبت کیسے کی جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری ادائیں آج بھی زندہ اور جاوید ہیں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں نوازا، تو اس نوازنے کے انداز کو جب صحابہ نے دیکھا تو پھر انہوں نے ان سے کس قدر عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. میں صرف ایک دو روایت جو حضور نے خاص ان کے لیے ذکر فرمائیں، تو پھر وہ صحابہ نے اسے کس طرح سے اڈاپٹ کیا ہوگا.
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ سابقین 4 ہیں. اچھا یعنی سبقت لے جانے والے 4 پہل کرنے والے 4 ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عرب کا سابق میں ہوں. ٹھیک، یعنی اپنی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے کائنات کے تاجدار دوسرے کون بنائے جا رہے ہیں؟ فرمایا حبشہ کے سابق بلال. اللہ اکبر. تیسرا فرمایا کہ روم کے سابق سہیل ہیں اور فارس کے سابق سلمان. اللہ اکبر. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کو سبقت لے جانے والوں کی صف میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ میں محمد مصطفیٰ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ جسے کوئی منہ نہیں لگاتا یہ مصطفیٰ اسے سینے سے لگا. اللہ اکبر. اور آج یہ دیکھیں پلکوں پہ بٹھایا کرتے تھے. پلکوں پہ بٹھاتے ہیں. جب ہم مرویات کی بات کرتے ہیں تو ان مرویات میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر اجلہ صحابہ نے 40 کے قریب روایات ہیں کہ جو انہوں نے حضرت بلال حبشی سے لی ہیں. اور اس میں امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر بڑی کتب امہات میں ان روایات کو ذکر کیا گیا. اور پھر ہم یہ ان روایات کا لینا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدق اور آپ کے جو قال کا جو صدق اور صفا ہے اس کی جانب بھی اشارہ کریں. آپ ایک بات دیکھیے بڑی خاص، یہ گفتگو ہو رہی ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کا تو میں قضا کر ہی نہیں سکتے. کتنے بہادر بھی آپ تھے، کتنے شجاعت والے تھے. تمام ہی غزوات میں تقریباً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. لیکن آپ دیکھیے دوسرا پہلو اب ذرا زندگی کا، ایک طرف تو شجاعت کا، بہادری کا یہ پہلو ہے، دوسرا یہ پہلو ہے کہ دل انتہائی نرم تھا، انتہائی نرم تھا سرکار کے لیے کہ سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے کے بعد مدینے کو چھوڑ دینا اور پھر شام میں جا کے بس جانا، پھر سرکار علیہ السلام کا خواب میں طلب فرمانا، دل کا پسیج جانا، دھاڑے مار مار کے مدینہ شریف حاضری کرنا، حسنین کریمین کا آپ کی بارگاہ میں آنا، آذان کے لیے عرض کرنا. مطلب وہ جو منظر نامہ ہے، ایک طرف کیا بہادری کا معیار ہے کہ کوئی غزوہ آپ نے نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ دل سرکار کی یاد میں جو ہے وہ روتا رہتا تھا. بتائیے ذرا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان کی ہے کہ وہ کفار پر شدید ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہوتے ہیں. تو یہ تو فضیلت والی بات ہے کہ کفار پر جب جائیں گے، کفار کا مقابلہ کریں گے تو شدت اختیار کریں گے، لیکن جب آپس کے معاملات ہوں گے تو اس میں نرم دلی کا اظہار ہوگا. یہی نرم دلی جو ہے وہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے رخصت فرماتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اب مدینے میں میرا دل نہیں لگتا. تو وہ جب اور وہ مدینہ چھوڑنے کی تمنا رکھتے تھے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا تو پھر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے. اب آپ جب حلب میں جا کر قیام فرماتے ہیں تو 6 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ بلال بہت عرصہ ہو گیا ہم سے ملنے نہیں آؤ گے. اب جب آپ نے یہ خواب دیکھا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ جملے سننے کے بعد صبح اٹھتے ہی اپنا گھوڑا تیار کیا اور فوراً روانہ ہو گئے. اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ تشریف ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے کہ سرکار علیہ السلام نے تو مجھے کہا تھا ملنے کے لیے آؤ، لیکن سرکار تو یہاں موجود نہیں ہے. پھر بالآخر سرکار علیہ السلام کی قبر انور پر جاتے ہیں اور وہاں پر زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام حاضر ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ملاقات کے لیے آ جاؤ تو میں آ چکا ہوں. اب آپ کا یہ سوز کا عالم تھا مدینہ طیبہ میں معلوم ہو گیا کہ وہی مؤذن جو ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان سنایا کرتے تھے آج یہ آ چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی بارگاہ میں التجا کریں. یہاں بات ذرا سے روکیں، وہ منظرنامہ بھی پیش کر دیں کہ قبر اطہر سے آپ اپنا رخ انور لگا کے روتے تھے. یعنی آپ سوچئے سرکار علیہ السلام کی قبر انور سے آپ کو کتنا پیار تھا کہ اپنا رخ انور لگا کے رخ انور لگا کے رو رہے ہیں، سرکار علیہ السلام سے التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہو گیا ہے، آپ نے ملاقات کے لیے فرمایا ہے. اب مدینہ طیبہ میں جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ مؤذن رسول آ چکے ہیں اور ہمیں وہ اذان سنائیں گے تو ہمیں اس دور کی یاد آ جائے گی، تو لوگ آ کر آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں وہ اذان سنا دیں جو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سنایا کرتے تھے. تو حضرت بلال نے کہا کہ میں وہ اذان نہیں سنا سکتا، کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو اس مقام کو دیکھتا تھا جہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوتے تھے. آج جب میں اس مقام کو دیکھوں گا وہاں کوئی موجود نہیں ہوگا تو میں کیسے اس اپنے آپ کو برداشت کر سکوں گا، اس لمحے کو برداشت کر سکوں گا.
لیکن کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ جا کر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں، وہ جب کہیں گے تو حضرت بلال وہی ہیں، انہی کی بات کائنات مانتی ہے، انہی کی بات مانیں گے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن جب وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ اذان سنائیں نا جو نانا جان کے دور میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال انکار نہیں کر سکتے تھے، حضرت بلال نے وہ اذان دینا شروع کی۔ اب جب اذان دینا شروع کی تو مورخین نے یہ بیان کیا کہ وہ سما بن گیا کہ گویا کہ سرکار علیہ السلام کا دور واپس آ گیا، اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی لوگوں پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ اکبر کہتے لوگوں کا عشق بڑھ جاتا۔ بالآخر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو گھر کی عورتیں، بچے، یہ سب باہر آ گئے، اور سب کے ذہن میں یہ کیفیت آ گئی کہ شاید سرکار علیہ السلام، اور یہاں پہ حضرت بلال کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو عادت کے مطابق آپ نے اس مقام کو دیکھا کہ جہاں پہ سرکار علیہ السلام جلوہ افروز ہیں اور سرکار وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ کی آواز رک گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر زمین پر تشریف فرما ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ سرکار علیہ السلام کے دور کی وہ یاد تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے تو آپ نے کہا کہ اب مجھ سے یہاں ایک لمحہ بھی نہیں روکا جائے گا، اور پھر آپ واپس جا کر حلب میں تشریف فرما ہو گئے، اور اپنے وصال مبارکہ تک آپ وہیں پر جلوہ افروز رہے، اور بالآخر 60 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ یہاں پہ کسی نے آپ کے لیے بڑے زبردست کلمات ادا فرمائے، بڑی زبردست بات کہی کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا آنکھوں کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا نور پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے آنکھیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہتی ہیں انشاءاللہ۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ سب کو آپ کی خدمت پر مامور کر دے گا۔ پایا بلند مرتبہ حضرت بلال نے، پایا بلند مرتبہ حضرت بلال نے، حضرت بلال نے ہے تمغہ عشق میں لیا، حضرت بلال نے ہر جب کو تھی مات دی صبر کمال سے، ہر جب صبر کمال سے، پسپا تھا کفر کر دیا حضرت بلال نے، پسپا تھا کفر
کفر کر دیا حضرت بلال نے، کوڑے برستے رہتے وہ کہتے احد احد، کوڑے برستے رہتے وہ کہتے احد احد، لے دعائے مصطفیٰ حضرت بلال نے، لے دعائے مصطفیٰ حضرت بلال نے، ساجد انہیں حضور کی قربت عطا ہوئی، ساجد انہیں رسول کی قربت عطا ہوئی، قسمت کو یوں جگا لیا حضرت بلال نے، ساجد انہیں رسول کی قربت عطا ہوئی، قسمت کو یوں جگا لیا حضرت بلال نے، پایا بلند مرتبہ حضرت بلال نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔